نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالیٰ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کام ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب اس ہفتہ وار بابرکت محفل نعت و درس قرآن کی نشست میں شریک ہیں، جو کہ آج خاص طور پر احسال ثواب کی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے. محترم اسلم نامے بھائی کے سست مرحوم و مغفور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو اپنے جوار قرب میں جوار رحمت میں خاص مقام عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ نمبر 24 کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جو کہ ایک معروف کلمات ہیں قرآن مجید کے والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے. اس آیت کریمہ میں دو چیزیں میں آپ کے سامنے اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں. چند احادیث ہیں جو آپ کے سامنے آج انشاءاللہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو حصہ میں نے تلاوت کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں دعا فرمائیے، اپنی زبان پاک سے یہ کلمات کہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو میرے والدین دونوں پر اسی طرح رحمت اور شفقت فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے رحمت سے پالا تھا. پہلی چیز یہ ہے اس میں سمجھنے والی کہ والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ السلام کو دے رہا ہے، جس سے انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ والدین کے لیے دعا کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ خود رب کائنات آقا علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ آپ والدین کے لیے دعا کیجیے. اب یہاں پر دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ فرمایا کہ والدین کے لیے دعا کیجیے تو ان کی زندگی کی شرط نہیں رکھی، اگر زندہ ہیں تو دعا کریں، وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی والدین کہلاتے ہیں، پھر بھی ان کے لیے دعا کو رکھا. اور جب آقا علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا تھا تو یقیناً آقا علیہ السلام کے والدین ظاہراً اس دنیا میں موجود نہیں تھے، وہ تو آپ کی چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے پردہ کر گئے. براہ راست حکم گویا اس وقت دیا کہ جب وہ دنیا میں ظاہری طور پر موجود نہیں تھے. تو یہاں سے اس کنسیپٹ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی کے چلے جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو حکم دیا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے تو پھر اس میں اس کے جائز اور ناجائز ہونے کی بحث کرنا فضول ہو جاتا ہے. وہ حکم عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اس پر عمل کرنا اور والدین کے لیے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا محبوب عمل ہے اور اتنا مقبول عمل ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی. اب
اب میں احادیث کی طرف آنے سے پہلے جلدی سے چند ایک پوائنٹس ہیں جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، صرف گننا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. وہ یہ ہے، علماء نے والدین کے لیے 14 حقوق بیان فرمائے ہیں جو اولاد کے لیے لازم قرار دیے گئے ہیں. جب حقوق کی بات کی جاتی ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، جن 2 رشتوں میں حقوق کی بات ہوگی اس میں سے وہ ایک رشتے کا حق ہوگا اور دوسرے وہ رشتے کے لیے فرض بن جائے گا. جیسے والدین کا حق ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، یہ ان کا حق ہے. مگر والدین کا حق اولاد کا فرض ہوتا ہے. اولاد کا فرض ہے کہ والدین کی خدمت کرے. اسی طرح اولاد کا حق ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے. جو والدین کا فرض ہے اولاد کی اچھی تربیت کرے. یعنی یہ ایک ایسا حقوق اور فرائض کا ایسا توازن ہے جو دین اسلام کے علاوہ کسی دین میں دکھائی نہیں دیتا. دونوں طرف سے اس کو برابر رکھا گیا ہے. اب یہاں پر جو 14 حقوق بیان کیے گئے ان میں سے 60 حقوق وہ ہیں جو ان کی حیات میں ہیں، ان کے زندہ ہوتے ہوئے، اور 60 حقوق دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد. حیات کے جو حقوق ہیں، سب سے پہلا یہ ہے کہ دل اور جان سے ان کی عزت کی جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کافر والدین کا آ کر پوچھتے تھے جن میں بھی کلمہ نہیں پڑھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ والدین ہیں ان کا ادب کرنا ہے. کفر و شرک میں ان کی پیروی نہیں کرنی، مگر ان کی بے ادبی نہیں کرنی، کیونکہ وہ والدین ہیں. مسلمان والدین تو زیادہ حقدار ہیں. تو پہلی چیز دل و جان سے عزت کرنا. دوسرا ان سے حسن و سلوک کرنا، ان سے محبت اور الفت کرنا. حسن سلوک کا مطلب ان سے محبت کی جائے. پھر جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے. تیسری چیز یہ ہے شریعت کے دائرے میں ان کی اطاعت کرنا. یقیناً غیر شرعی عمل اگر کوئی ہوگا تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. چوتھا یہ ہے ان کے احسانات کی قدر کرنا. آج وقت الٹا آ گیا ہے، اولاد والدین سے کہتی ہے آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے. ان کے احسانات کی قدر کرنا. یہ پھر فرمایا کہ ان کی حاجات پوری کرنا. اور چھٹی ان کی صحت اور لمبی عمر کی دعا کرنا. اور ساتویں چیز کثرت سے ان کی زیارت کرنا. بڑی لطیف بات یہاں میں کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ دین اسلام ہے جس میں کچھ چیزوں کی زیارت پر ثواب رکھا گیا ہے. اب ان کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ ہو جائیں گی، مگر چند ایک میں گنتا ہوں. سب سے بڑھ کر ثواب کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کا، قرآن مجید کی زیارت کا ثواب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کا ثواب رکھا، اپنے کتاب کی زیارت کا ثواب رکھا، اور انسان کے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کا ثواب رکھا. آپ اندازہ کریں کہ کتنا بلند مقام اللہ نے دیا ہے. یہ وہ حقوق ہیں جو حیات میں ادا کرنے ہیں. پھر چلے جانے کے بعد ان کے حقوق یہ ہیں کہ سب سے پہلے ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. پھر ان کے احسال ثواب کی نشستوں کا اہتمام کیا جائے. صرف جنازہ ادا کر کے قبرستان تک لے جا کے پورا کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا. پھر احسال ثواب کو جاری رکھے. پھر اس کے بعد اگر ان کے ذمہ کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے. ان کی وصیت کو پورا کیا جائے. ان کے رشتوں اور دوستوں کا احترام کیا جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑی نیکی نہیں ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے دوستوں سے نیکی کرے. اس سے بڑی نیکی نہیں ہے فرمایا. ان کے رشتوں اور دوستوں کا حیا کرے، خیال کرے. پھر فرمایا کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کی مدد کرے. اور ساتویں چیز یہ ہے کہ کثرت سے ان کی قبر کی زیارت کرے. یہ 7 چیزیں ہیں. اور والدین کی قبر کی زیارت کرنا اتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ جمعے کے دن اگر کوئی شخص اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہے اور وہاں جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو ماں باپ کو تو جو ثواب ملنا ہے ملنا ہے. آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کی بخشش فرما دیتا ہے. اتنا بڑا اجر رکھا گیا ہے. اب وہ چند ایک حدیث جو میں آپ کے سامنے آج اس نشست میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں سے سب سے پہلی حدیث پاک
یہ بخاری شریف میں بھی آئی ہے، مگر میں یہاں پر جو حدیث آپ کے سامنے لے رہا ہوں یہ سے امام حسنی نے بیان کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، جو بخاری شریف کی ہے اس کے الفاظ بھی میں پڑھ کے آگے چلتا ہوں۔ فرمایا قال، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترفع للمیت بعد موتہ درجته، مرنے کے بعد میت کے درجے کو بلند کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اسے اونچا مقام دیا جاتا ہے۔ فیقول ای ربی ای شیء ھذہ، تو وہ سوال کرتا ہے کہ یہ مجھے اجر کہاں سے ملا ہے، کیونکہ میں تو قبر میں آ چکا ہوں۔ اب اگلی الفاظ ہوئی ہیں تو میں دوسری حدیث بھی ساتھ میں لاتا ہوں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع الرجل یوم القیامۃ من الحسنات امثال الجبال، قیامت کے دن آدمی اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ساتھ اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، امثال الجبال، پہاڑوں کے برابر نیکیاں اٹھا کر پھرے گا، جو اس کے پیچھے اس کے ساتھ نام اعمال میں جوڑ دی جائیں گی۔ فیقول، وہ کہے گا انا ھذا، وہی سوال جب درجہ بلند ہوا تو پوچھا یہ کیسے ہوا، اور یہ نیکیاں دے کر پوچھے گا کیسے ہوا۔ فیقال، تو اس سے کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، یہ تیری اولاد کی تیرے لیے استغفار ہے، جو وہ تیری بات کرتے رہے ہیں اس کا اجر اللہ تجھے عطا کر رہا ہے، چاہے وہ درجہ بڑھنے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ پہاڑوں کے برابر، جتنا آپ زیادہ کریں گے تو یقیناً زیادہ دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب وہ اس سے پوچھے گا کہ یہ اتنی نیکیاں میرے پاس کہاں سے آئی ہیں، تو فرمایا کہ تیری اولاد کی دعا ہے، استغفار ہے، جس کی وجہ سے رب کائنات نے تجھے یہ اجر و مقام عطا کر دیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی بہت ساری حدیث ہیں جو مقصد بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے والدین کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، خاص طور پر ماں اور باپ کے لیے آ کر پوچھتے میں اس کے لیے یہ کروں تو اجر ملے گا یا نہیں، یا میں اس کے لیے کیا کروں، بہت ساری، حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر جانے سے روکا والدین کی خدمت کے لیے، بہت ساری حدیث ہیں۔ مگر میں یہ جو حدیث پاک دینا چاہ رہا ہوں اس کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں، اس کو توجہ سے سنیے۔ وہ کیا؟ حضرت امام طبرانی نے اس کو روایت فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی شخص اذا تصدق بصدقۃ، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، نفل عمل کرتا ہے، نفلی عبادت، کوئی بھی صدقہ خیرات کرتا ہے، تطوعا، وہ نفلی ہو، فیجعلها عن ابویہ، تو وہ جو بھی نفل صدقہ و خیرات کر رہا ہے اگر اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کر دے۔ اب یہ بات وہی جو میں نے آیت کریمہ میں آپ کو کہی، یہاں ماں باپ کی زندہ اور مردہ کی کوئی دلیل اور حکم نہیں ہے، والدین کہا گیا ہے۔ تو فرمایا جو بھی تم نفلی عبادت کرتے ہو یا صدقہ و خیرات کرتے ہو، اگر تم اسے یہ کرو فیجعلها عن ابویہ، تم اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کر دو، یعنی اللہ کے حضور یہ دعا کرو کہ یہ جو میں نے صدقہ کیا ہے، یہ جو نفلی عبادت کی ہے، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو چلا جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیکون لہما اجرھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے، ان کو اجر ملتا ہے۔ مگر اہم چیز ہے وہی کیا؟ فرمایا کہ ولا ينقص من اجرہ شیء، مگر صرف یہ نہیں کہ والدین کو ہی دے دیتا ہے، تمہارے اجر میں بھی کمی نہیں کرتا اللہ، یعنی ڈبل اجر مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کچھ صدقہ کیا، کچھ رقم صدقہ کی، تو وہ رقم 2 گنا صدقہ کا اجر مل جاتا ہے، وہی اجر والدین کو بھی چلا جاتا ہے اور وہی اجر اولاد کے کھاتے میں بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی بات بیان کرتے ہیں، یہ شریعت کسی اجر کو بیان کرتی ہے، تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہاں پر اجر لازم ہوتا ہے۔ ہم ممکن ہے صرف صدقہ کریں، خدا جانے قبول ہو بولیں یا نہ ہو، مگر چونکہ والدین کے لیے کیا، اسی طرح یہ اثار ثواب کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کرتے ہی نہیں ہیں، آپ کرتے ہی دوسرے کے لیے ہیں جو موجود نہیں ہے۔ تو شریعت تو بتانا ہی چاہتی ہے کہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، اس دین نے تو سکھایا یہ ہے کہ دوسروں کے لیے کیا جائے۔ جب دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو رب کائنات کی جو غیرت ہے اور اس کی جو عظمت ہے اور اس کے جو خزانے ہیں اور اس کی جو رحمت ہے، اسے جوش آتا ہے کہ تو ان کے لیے کر رہا ہے، مالک تو ان کا میں ہوں، مگر تجھے ان کا اتنا خیال ہے تو میں ان کو بھی دیتا ہوں اور میں تجھے بھی محروم نہیں کرتا۔
یہ وہ فلسفہ ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب تم اپنے کسی ایسے بھائی کے لیے دعا کرتے ہو کہ جو موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو تم اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہو، اللہ تمہارے پاس فرشتہ بھیج دیتا ہے جو تمہارے پاس کھڑے ہو کے وہی دعا تمہارے لیے کرتا ہے، کیونکہ اس میں دکھلاوا نہیں رہتا نا جو موجود نہیں ہے۔ اب وہ چاہے ظاہری طور پر موجود نہ ہو، کسی دوسری جگہ پر ہو، چاہے وہ دنیا سے چلے گئے ہوں اور موجود نہ ہو، جب ان کے لیے کی جاتی ہے تو اسی طرح ان کو اجر دیا جاتا ہے، اور والدین کے لیے کرنا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک ہے جس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام دارمی اور امام بہقی نے اس کو روایت فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ایسا ثواب کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ المیت فی قبرہ، جب بھی کوئی میت اپنی قبر میں جاتی ہے، مرنے والا، اس کا حال کیا ہوتا ہے، یہ ذرا سننے والی ہے بات، کیونکہ ہم سب نے یہاں جانا ہے۔ فرمایا کہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے، الا یشبہ الغریق المتہور، اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہے، کسی پانی کے اندر، کسی ندی دریا سمندر کے اندر کوئی شخص ڈوب رہا ہے، اس کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے، اور وہ صرف ڈوب نہیں رہا ہوتا، فرمایا کہ ینتظر دعوۃ، اور وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، پکار رہا ہوتا ہے دعا کو کہ مجھے کوئی دعا بھیجو، کرو میرے لیے کچھ۔ وہ پکارتا ہے دعا کے لیے، فریاد کرتا ہے، کس سے؟ من ابن، اگر پیچھے باپ چھوڑ گیا ہے تو اس سے، اگر اولاد مر گئی ہے، او امین، اور امین ماں سے، او ولدن، یا اپنی اولاد سے اگر ماں باپ مر گئے تو، یا فرمایا او صدیقن ثقتن، یا پھر اپنے کسی دوست بھائی کی دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے پیچھے والوں کو کہ میرے لیے دعا کریں۔ اور مثال کیا دی؟ وہ شخص جو ڈوب رہا ہو۔ اب دیکھیں یہ چونکہ میرے اور آپ کی زبان کی کلمات نہیں ہے نا کہ ویسے ہی نکل گئے ارادے کے بغیر، یہ تو آقا علیہ السلام کی زبان کی کلمات ہیں جن رب کائنات نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ جو بولے وہ میری طرف سے وہی ہوتا ہے۔ تو مثال کتنی باریک دی ہے کہ ڈوبنے والا، کیونکہ ڈوبنے والا پکارتا اس لیے ہے کہ مجھے ڈوبنے سے بچایا جائے، تو جب اس کی مدد کریں گے تو وہ ڈوبنے سے بچے گا، اس لیے یہ مثال دی کہ وہ عذاب کی طرف، گرفت کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف ڈوب رہا ہے، تم اس سے دعا بھیجو تاکہ وہ اس ڈوبنے سے بچ جائے اور کنارے لگ جائے۔ یعنی اتنی باریک مثال آقا علیہ السلام نے دی، ماں کا ذکر کر دیا، باپ کا کر دیا، اور صدیق ثقتن، اور پکا دوست اسے کہا کہ دوست ہے ہی وہ جو چھانے کے بعد یاد کرے گا۔ دنیا کی دوستیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ یہ تو دنیا داری یا دکھلاوا ہے، تو میں وہ دوست حقیقی ہے جو یاد کرے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فَإِذَا لَحِقَتْهُ، اور جب اس کے پاس کوئی دعا پہنچتی ہے، اب جملہ سننے والا ہے، كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جو دعا تمہاری طرف سے اس میت کو پہنچ جاتی ہے، پوری دنیا اور دنیا میں جو جو کچھ ہے اس سے زیادہ اس سے محبوب ہوتی ہے۔ اب دنیا میں کیا نہیں ہے؟ پوری دنیا کا ذرا سوچے نا، صرف یہ نہیں فرمایا چھوٹی سی چیز، میں احب الیہ من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اور جو جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے زیادہ اسے وہ ایک دعا محبوب ہوتی ہے جو پیچھے بچ جانے والے اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں کیا فرمایا، فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور جب تم دعا کرتے ہو تو وہ دعا اللہ قبور والوں کی طرف پہنچاتا کیسے ہے، کس طرح پہنچتی ہے، ذرا یہ دیکھیں۔ اس کا فرمایا کہ من دعائی اہل البر، پیچھے رہ جانے والوں کی دعا اللہ قبر والوں کے لیے اس طرح پہنچاتا ہے، امثال الجبال، کہ اللہ انہیں پہاڑوں کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ پہاڑوں کے برابر تمہاری ایک چھوٹی سی دعا، اسے اللہ اپنی بارگاہ میں اجر اس کا بڑھا کر، صدق اور اخلاص کے صدقے میں اس کا اجر بڑھا کر پہاڑوں کے برابر میت کو عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ هَدْيَةَ لَهَدْيَةَ الْإِحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ، اور اگر تمہیں بتا دوں کہ بہترین تحفہ اور ہدیہ اور گفٹ تمہارے مرنے والوں کے لیے تمہاری طرف سے کیا ہے، کیونکہ اتنا سننے کے بعد بھی کوئی نہ کرے تو انسان سوچ نہیں سکتا نا کہ کوئی یہ کہے گا کہ یہ کیا ہے۔ تو اتنی بڑی بات مثال بیان کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے اور رحمت فرمائی اور مہربانی فرمائی، جب اگر تم کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں
کہ فرمایا کہ وَإِنَّ هَدْيَةَ الْإِحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ، مرنے والوں کے لیے زندہ لوگوں کی طرف سے جو بہترین تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ الاستغفار لهم، سب سے پہلی چیز ان کے لیے استغفار کرو، سب سے پہلی چیز ان کے لیے استغفار کرو، ان کی بخشش کی دعا، ان کی رحمت کی دعا، ان کی آسانی کی دعا، ان کے پاس ہونے جانے کی دعا، قبر میں ان پر اللہ کی رحمت کی دعا، استغفار لهم۔ اور پھر فرمایا وَالصَّدَقَةُ عَنْهُمْ، اور ان کی طرف سے صدقہ کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ تم ان کے لیے کیا کرو۔ اور ایک حدیث پاک کی تھوڑے سے میں الفاظ اور پڑھ دیتا ہوں، امام طبرانی نے اس پر روایت فرمایا، یہ فرمایا کہ جب تم ان کے لیے کوئی صدقہ کرتے ہو یا دعا کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ ہدیہ اور وہ دعا کس طرح ان تک پہنچتی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا أَهْدَاهَا إِلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَى طَبَقٍ مِّن نُور، وہ تمہاری طرف سے بھیجی ہوئی دعا، وہ استغفار، وہ کلمات اللہ رب العزت جبریل امین کے ذریعے خوبصورت تھال میں سجا کر، ٹرے میں، جبریل امین ایک خوبصورت تھال کے اندر، ٹرے کے اندر سجا کر تمہارے مرحومین کو جا کر پیش کرتا ہے، تمہارے مرحومین کو جا کر وہ دیتا ہے، اور وہ ان کو اس انداز سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یعنی رحمت کے طور پر ان کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور جب ان کو مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ثم یقف علی شفیر القبر، پھر وہ اس کی قبر کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں، جبریل امین اس تھال کو لے جا کر، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ جبریل امین اسے کہتے ہیں فیقول یا صاحب القبر العمیق، اے قبر والے شخص ذرا میری بات غور سے سن، ھذہ ھدیۃ اہداھا الیک اہلک، یہ خوبصورت تحفہ اور ہدیہ میں تیرے گھر والوں کی طرف سے تیرے لیے لے کر آیا ہوں، فاقبلھا، تو اس کو قبول کر، یہ تیرے لیے ہے۔ فرمایا کہ فیدخل علیہ، پھر جب وہ اس کو مل جاتا ہے، اس کی قبر میں داخل ہو جاتا ہے، فیفرح بہا، پھر وہ اس پر خوش ہوتا ہے، ویستبشر، اور پھر وہ اس پر خوشخبری سناتا ہے، وہ مردہ خوشخبری سناتا ہے، کن کو؟ اپنے ساتھ کے مردوں کو جن کو تحفہ نہیں ملا ہوتا، یہ میرے گھر والے مجھے نہیں بھولے، تمہارے گھر والے تمہیں بھول گئے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَيَحْزَنُ جِيرَانُهُ الَّذِينَ لَا يُهْدَىٰ إِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ، اور وہ پھر پڑوسی اس کے جو ہیں جن کو وہ خوشخبری سناتا ہے، ان کو چونکہ بھیجنے والا کوئی نہیں ہوتا یا نہیں ملا ہوتا، پھر وہ غمگین ہوتے ہیں کہ ہمارے پچھلے وفادار نہیں ہیں، اس کے پچھلے وفادار ہیں جو اس کو بھولے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے وہ تحفہ اور وہ ہدیہ ان تک پہنچاتا ہے۔ اور والدین کے لیے ایک بات کر کے میں آج کی اس گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، وہ دیکھیں ذرا توجہ سے دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے والدین کے لیے نیکی کرنے پر کتنا یعنی خاص اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی شخص جتنا کوئی چاہے کر لے، اللہ رب العزت نے ان کو مقام ہی اتنا بڑا دیا ہے، یعنی باپ جس کے راضی ہونے سے رب راضی ہوتا ہے، ماں جس کی قدموں میں جنت رکھی ہے، اس کی خدمت کا کون ادا کر سکتا ہے؟ مگر حدیث بات دیکھیں کیا ہے، امام دارقطنی نے اس کو روایت فرمایا، قال رجل، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا مجھے ذرا شفقت فرما کر بتا دیجیے، کیف ابر ابویہ بعد موتہما، قربان جائیں صحابہ کرام کی عظمت پر کہ انہوں نے صاف صاف پوچھ کے بھی جھگڑے ختم کروا دیے۔ ذرا الفاظ سنیں کیا ہے، کیف ابر ابویہ بعد موتہما، والدین کی وفات کے بعد میں ان سے نیکی کیسے کر سکتا ہوں؟ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ نیکی کرو، بالوالدین احسانا، قرآن بار بار کہہ رہا ہے، تو چلے جانے کے بعد نیکی کیسے کروں؟ اب دیکھیں ذرا، تو فقال، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من البر بعد الموت، ان کی موت کے بعد ان کے لیے نیکی یہ ہے ان تصلی لہما مع صلاتک، اکیلے اپنی نماز نہ پڑھ، اپنی نماز کے ساتھ ان کی نماز بھی پڑھ۔ اپنی نماز انسان پڑھ لے تو بڑی بات ہے، مگر ان کا مقام بتایا، کیا فرمایا کہ ان تصلی لہما مع صلاتک، اپنی صلات کے ساتھ ان کی صلات پڑھ، وان تصوم لہما مع صیامک، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے روزے رکھ، وان تصدق عنہما مع صدقتک، اور اپنے صدقے کے ساتھ ان کا صدقہ کر۔ اب یہ اگلی بات اس کو واضح کر دیتی ہے، اب چونکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ان پر فرض نماز اور روزہ نہیں ہوتا، نوافل ان کی طرف سے پڑھے جائیں، فرض کے بعد جو انسان نفل پڑھتا ہے وہ ان کی طرف سے پڑھے جائیں، تو نماز کے ساتھ ان کی نماز ہوگی،
اور روزے کیا ہیں؟ جو نفلی روزے انسان رکھتا ہے کسی صورت میں، چاہے وہ پیر کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا رکھتا ہے، ایام میں 20 13 14 15 چاند کے روزے رکھتا ہے، کہ کسی مبارک ایام کے روزے رکھتا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے نفلی، شوال کے 6 روزے ہیں، محرم، کوئی روزے انسان رکھتا ہے، اگر وہ نفلی ہیں تو نفلی روزہ رکھتے ہوئے نیت ماں باپ کی طرف سے کر دی جائے تو روزہ قبول اس حال میں ہوگا کہ اجر ان کو بھی ملے گا اور اجر پڑھنے اور رکھنے والے کو بھی ملے گا۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی انسانوں کو دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی اولاد کو نیک اس لیے فرمایا گیا ہے اور اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اگر ان کی طرف سے نیکی کریں گے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا شرح الصدور کے اندر، یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، ہمارے پاس یہاں لائبریری میں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ وہ عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے ایسے بالمشافہ 70 سے زیادہ مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، صرف خواب میں نہیں، جاگتی آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی بارگاہ میں قربت اتنی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری کا عالم یہ تھا کہ جاگتی آنکھوں سے 70 مرتبہ زیارت کی۔ وہ یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں، وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن نافع المدنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص فوت ہو گیا، مدینہ طیبہ کے اندر، جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ دوزخ اور عذاب میں تھا، تکلیف میں گرفت میں تھا، وہ گناہگار ہوا ہوگا، کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ سخت تکلیف اور عذاب میں ہے، چند دن کے بعد اسے دوبارہ دیکھا تو وہ جنت میں تھا، اسی شخص کو۔ اب آج یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، آج کل یہ بات کر دی جائے تو لوگ اس کو بہت ہلکا لے لیتے ہیں کہ خواب ہے، یہ ہے، وہ ہے، حالانکہ خواب ایک ایسی حقیقت ہے کہ خواب اللہ نے بھی قرآن میں سنائے ہیں۔ اگر یہ ایسی باتیں ہوتی تو اللہ ان کو قرآن مجید میں اپنی نس نہ بناتا۔ یوسف علیہ السلام کا خواب بتایا جس پر پوری آگے صورت آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا خواب بتایا کہ خواب ہوتے ہوئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔ قرآن مجید نے خواب بیان کی ہیں، خواب کا مطلقاً کوئی شخص انکار کرے تو انکار قرآن بنتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، گناہگار کا خواب اور ہوتا ہے، نیک بندے کا خواب اور ہوتا ہے اپنے درجے مقام کے مطابق، اولیاء کے خواب اور ہوتے ہیں، مقربین کے اور ہوتے ہیں، پھر انبیاء کے خواب اللہ کے وہی ہوتے ہیں، وہ خواب نہیں وہی ہوتا ہے۔ اس لیے تو بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا تو چل پڑے، اس کی تعبیر نہیں ڈھونڈی، اس پر عمل کیا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اسے دیکھا تو وہ تکلیف میں تھا، دوسری دفعہ چند دن بعد جب دیکھا تو وہ جنت میں تھا۔ اب چونکہ وہ اس مقام کے تھے نا تو انہوں نے اسے پوچھ لیا کہ بھائی میں نے چند دن پہلے تمہیں دیکھا تھا تو تم تو عذاب میں تھے، گرفت میں تھے، دوزخ میں تھے، یہ تم جو جنت میں چلے گئے ہو تو واقعہ کیا بنا ہے، ماجرا کیا ہوا ہے، کس چیز نے تمہیں جنت میں پہنچایا ہے؟ کیا تمہارے گناہ ختم ہوئے ہیں، تمہاری سزا پوری ہوئی ہے، یا کوئی اور راز ہے؟ اب اس شخص نے جواب یہ دیا، اس نے کہا قالا دفن معنا رجل من الصالحین، ہم میرے ساتھ جتنی قبریں ہیں، جو ہمارا جو قبرستان کا ایریا ہے، وہاں ایک اللہ کا صالح بندہ دفن کیا گیا ہے۔ دفن معنا، ہمارے ساتھ دفن کیا گیا، رجل من الصالحین، اللہ کا ایک صالح بندہ، نیک بندہ، اس کا محبوب، اس کا ولی ہمارے پاس ایک یہاں پر دفن کیا گیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ فشفع فی 40 من جیرانہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو پڑوسی قبریں ہیں، پڑوس کی قبریں، اس میں سے 40 بندوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی ہے۔ فشفع فی 40 من جیرانہ، اس کے جو 40 پڑوسی ہیں ان کے لیے اس کی شفاعت کی دعا اللہ نے قبول کی ہے۔ فَكُنْتُ مِنْهُمْ، میری خوش قسمتی ان 40 میں سے ایک میں بھی ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کی دعا میں سکھائی ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں موت ابرار لوگوں کی سنگت میں دینا، یعنی ساری زندگی اسٹرگل بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور پھر بھی مرنے کے بعد بھی دعا جو یہ مانگے کہ نیکوں کی سنگت مل جائے،
نیکوں کی قربت مل جائے. یہ وجہ ہے کہ نیک اچھے قبرستانوں میں کسی بزرگ کی قربت میں کسی اچھے مقام پر انسان خواہش رکھتا ہے کہ مجھے دفن کیا جائے. وہ دعا کرتا رہتا ہے کہ مجھے کسی پاک کی سنگت ملے, کسی نیک کی سنگت ملے, کسی اللہ کے ولی کی سنگت ملے. کیوں؟ اس پر بیان کیا مفسرین نے, بیان کیا اللہ والوں نے, بیان کیا صوفیاء نے, وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک بندے کا اتنا حیا کرتا ہے کہ اس کے قبرستان میں کسی غیر کو عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ اس عذاب کا کوئی اثر میرے معبود پر نہ پڑ جائے, اس میرے ولی پر نہ پڑ جائے. تو ان کی جو سنگت ہے, ان کی جو معیت ہے, ان کی جو قربت ہے, ان کے جو ساتھ جڑ جانا ہے, وہ قبر میں جانے کے بعد بھی انسان کی بخشش کے راستے کھولتا رہتا ہے. یہ وجہ ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا دھوبی قبر میں یہی پکارتا رہتا تھا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ اسی سنگت کو بیان کرتا رہا تھا. یہ وہ چیز ہے کہ یہ کسی کو اگر نصیب ہو زندگی میں بھی تو اللہ کا کرم ہے, مگر چلے جانے کے بعد اگر کسی کو اچھا پڑوس مل جاتا ہے, کسی کو اچھی سنگت مل جاتی ہے, کسی کو اچھی زمین مل جاتی ہے, کسی کو کسی اللہ کے معبود کی قربت مل جاتی ہے. یہی تو وہ خواہش تھی جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی بھی کر رہی تھی. بقی کی عظمت, جنت البقی کی شان اور مقام کسی سے چھپا ہوا بولیں نہیں ہے, کسی سے چھپا ہوا. ہزار صحابہ کرام کے مزارات ہیں وہاں پر, کسی سے چھپا. ہماری تو دعا یہ ہے کہ جنت البقی میں مدفن ہو جائے, مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی پر تھے, 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی تھی, جب آخری وقت قریب آیا تو بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اما جان کے پاس, ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ. اس نے کہا ابا جان کیا سوال ہے, کیا کہنا ہے؟ ان سے جا کر کہو کہ اندر مزار پاک کے پاس 2 قبروں کی جگہ بچ گئی ہے. ایک سیدنا صدیق اکبر کی تھی, 3 مزارات اور وہاں انہیں, دوسرا سیدنا فاروق اعظم کا بنا, تیسرا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, ان کا وصال ہوگا تو ان کا مزار مبارک وہاں بنے گا, آقا علیہ السلام کی حجرہ مبارک. تو چونکہ وہ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے, اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی ہیں روئے زمین پر کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے واحد ہستی ہیں کہ جن کے حجرے میں, جن کے سینے مبارک پر آقا علیہ السلام اللہ کے نبی کا وصال ہوا. کسی نبی کی زوجہ کو یہ شان نصیب نہیں ہوئی کہ ان کی گود میں یا ان کے سینے پہ سر رکھ کے نبی کا وصال ہوا یا ان کے حجرے میں مزار بنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان سیدہ عائشہ صدیقہ کو عطا کی رضی اللہ تعالیٰ. تو جا کر پوچھا, وہ چونکہ آپ کا حجرہ ہے اور جانتے تھے کہ شاید خواہش ہوگی کہ میرے خاوند کا مزار ہے, میرے بابا کا مزار ہے, آگے میرا بنے, پراپرٹی ان کی تھی نا, تو ریکویسٹ بھیجی کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا مزار میرے معبود کے ساتھ بن جائے. اگر آپ اجازت دیں, چونکہ پراپرٹی تھی نا, اگر وہ خلیفہ ہے تو کیا ہوا, مگر پراپرٹی تو ان کی ہے. جب بیٹے نے جا کر پوچھا تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور رو کر کہنے لگی خیال تو میرا اپنا ہی تھا, مگر میں عمر کے لیے نہ نہیں کرتی. خیال میرا ہی تھا مگر میں عمر کے لیے نہ نہیں کرتی. جب بیٹے نے آگے یہ بات بتائی تو قربان جائیں ان عظیم لوگوں پر. آج کس طرح امت حیا نہ کرتے ہوئے ان کی یہ زبان کھولتی ہے اور بات کرتی ہے. وہ رو پڑے اور رو کر کہنے لگے کہ شاید میں خلیفہ ہوں, ڈر کے کہہ دیا ہو, خوف سے کہہ دیا ہو, شرم اور حیا سے کہہ دیا ہو, مر جاؤں تو پھر پوچھنا جا کر. دوبارہ پوچھا گیا, سیدہ پاک نے فرمایا نہیں, یہ جگہ عمر کی ہے. میں اگلی جو بات قیمتی بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک بن رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری تدفین کے دوران سن رہا تھا کہ میرے پیچھے کھڑا کوئی شخص بہت رو رہا ہے, بہت رو رہا ہے میرے پیچھے کوئی کھڑا شخص. تو کہتے ہیں ہم تدفین سے جب فارغ ہوئے تو میں نے پیچھے مجھ کو دیکھا تو میں نے دیکھا وہ حضور مولا علی علیہ السلام ہے, حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام. تو میں نے پوچھا جان آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں, کیونکہ اس میں شدت ایسی تھی کہ وجہ پوچھی راز کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جگہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی تھی. اب خواہش تو ان کی بھی ہوگی نا, یہ جگہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی تھی. پوچھا بھائی علی آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟
تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ساری زندگی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس سے زیادہ کوئی جملہ نہیں سنا. کس کا فتویٰ ہے یہ؟ حضور مولا کائنات علیہ السلام. وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ساری زندگی میں اس سے زیادہ کوئی جملہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نہیں سنا. اور وہ کیا تھا؟ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر عمر جائیں گے، میں ابو بکر عمر لے کر آئیں گے، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر. یہ تین نام آقا علیہ السلام سے میں نے اتنی کثرت سے سنے کہ میرے دل نے گواہی دی کہ یہاں بھی میں ابو بکر اور عمر ہی ہیں. اس لیے ہوتا یہ وہ چیز ہے کہ کسی کو اگر پاک قربت نصیب ہو جاتی ہے، کسی کو پاک سنگت نصیب ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو تب بھی اور چاہے وہ آخرت میں ہو تب بھی، اس کے لیے اللہ رب العزت اس کو فائدہ مند بناتا ہے. مگر میں اس مضمون کو جس نصیحت پر مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھنے مرنے کے بعد اللہ رب العزت نیک سنگتیں اور نیک صحبتیں اسی کو عطا کرتا ہے جو دنیا میں نیک صحبتیں اختیار کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی غفلت میں گزار دی اور ساری زندگی بے دہانی میں گزار دی، موج میلے میں گزار دی، دعا کرتے جائیں آخرت ٹھیک ہو. وہ مالک ہے، کرنا چاہے تو وہ جو چاہے کرے، مگر اس نے طریق یہ بنایا ہے کہ دنیا میں انسان جتنا نیک سنگت کی کوشش کرتا ہے، نیک تعلق کی کوشش کرتا ہے، نیک رشتہ داری کی، دوستی کی، قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد بھی ویسی ہی نیک اور اچھی سنگتیں اور طاقتیں اور قوتیں عطا کرتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک اور پاک مجلسوں میں شرکت کیا کریں. زیادہ سے زیادہ جب بھی کوئی موقع ملے. دنیا کے کام جو ایسے ہیں کہ یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. میں نے حضور مولا کائنات علیہ السلام کا ذکر کیا، آپ کا ایک جملہ مجھے یاد آیا، بڑا خوبصورت نصیحت آپ کا جملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ پیٹ انسان کا اتنا برا برتن ہے، گندا برتن ہے، برا گندا پیٹ. کون فرما رہا ہے؟ وہ ہستی جس کو آقا علیہ السلام ایمان اور کفر اور منافقت کے درمیان پہچان بیان کرتے ہیں، ایمان کی علامت بیان کرتے ہیں، وہ ہستی وہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ پیٹ جو ہے بہت گندا برتن ہے، بہت ہی گندا برتن ہے. تو دوستوں نے پوچھا حضور آپ یہ جو بات فرما رہے ہیں اس کی کوئی وضاحت فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیٹ قبر کی مٹی سے ہی بھرتا ہے، اسے اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی. یہ جو لالچ ہے انسان کا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ حل میں مزید جو قرآن کہتا ہے اور آ جائے اور آ جائے، اس کو جتنا بھی آ جائے اس پہ سٹاپ نہیں لگتا، اس پہ سٹاپ کبھی نہیں لگتا. اس لیے تو فرمایا السلام نے کہ اگر تم اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاؤ گے وہ تمہارے تھوڑے کیے پر راضی ہو جائے گا. تو کوشش یہ کیا کریں کہ نیک اور پاک سنگتوں میں بیٹھیں، نیک اور پاک مجلسوں میں بیٹھیں، ایسی مجلسیں جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں کو دین سیکھا سکھایا جاتا ہے. میں نے حدیث پاک بھی پچھلی نشست میں آپ کو اس پہ گفتگو پوری یہ کی تھی کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور فرشتے نے آ کے کہا اس کی موت کا وقت آ گیا. آقا علیہ السلام نے اس کو بتایا تیری موت قریب ہے. اس نے کہا حضور میں آخری عمل کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کچھ پڑھا دے، علم حاصل کر. اتنی بڑی شان ہے اس کی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کا وقت تھا، مغرب سے پہلے وہ فوت ہو گیا. اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اگر علم سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو آقا علیہ السلام آخری وقت میں اسے اس چیز کا حکم دیتے. یہ اتنی بڑی یہ اللہ کی نعمت ہے علم حاصل کرنا. اس لیے کوشش کیا کریں کہ نیک مجلسیں جو ہوتی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی جائے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو ان مجلسوں کی برکتیں عطا کرے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اور بالخصوص یا الہ العالمین آج کی نشست چہرم کی جو سجائی گئی ہے حسن نابد بھائی کے سسر جانور مغفور کے لیے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.